بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ایک اشکال اور کلام میں باقی رہ گیا ہے، وہ یہ کہ یہ عقلی جو مخصص متصل لفظی کی طرح ہے، عقلی نظری، لیکن خود مخصص لفظی متصل میں آئینی نے فرمایا کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اگر مخصص متصل ہو تو ہمیں حق نہیں کہ رجوع بعام کریں۔ یہ مسئلہ اس طرح ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ مخصص متصل کی دو قسمیں ہیں: مخصص متصل ذو مراتب، جہاں پر ہم عام کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور مخصص متصل غیر ذو المراتب، جہاں پر ہم عام کی طرف رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آئینی نے پیش کیا تھا۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو مثالیں پیش کی گئی ہیں، اس میں ایک مثال پر اشکال وارد ہے۔ وہ دو مثالیں یہ پیش کی گئی کہ ذو المراتب کی مثال پیش کی گئی کہ ابتلا اس سے خارج ہو، وہ ذو المراتب ہے، اس لیے کہ 40 فرسخ پر بھی ہو سکتا ہے، 50 فرسخ پر بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں فرسخ اور لاکھوں فرسخ پر بھی ہو سکتا ہے، ذو المراتب ہے۔ جہاں شدت و ضعف ہو، ذو المراتب ہو، وہاں پر ہم تمسک بعام مشکوک مورد میں کر سکتے ہیں، کیونکہ زائد میں شک ہے کہ وہ ابتلا میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اصل عدم زائد جاری کریں گے اور اس کے نتیجے میں شک کے مورد میں یعنی 40 فرسخ پر عام سے تمسک کرتے ہوئے اجتنب عن الخمر کو شامل قرار دیں گے، حتی مخصص لفظی متصل میں بھی۔ اما فاسق جو ایک عنوان واقعی ہے کہ کوئی بھی گناہ کرے فسق آ جایا کرتا، باقی آنے کے بعد مراتب ہو وہ ایک الگ بات ہے، یوں کہی بات تھی، اور کہا تھا کہ فسق ذو المراتب نہیں ہے، گناہ آتے ہی ہو جائے گا کہ یہ فسق عنوان واقعی آ گیا ہے، ذو المراتب نہیں لیا تھا۔ اولاً تو خود اس مثال فاسق میں ایک اشکال وارد ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فاسق ذو المراتب نہیں ہے، کیا واقعی ایسا ہے کہ فاسق ذو المراتب نہیں ہے؟ سوال، کیا بلا اشکال فاسق ذو المراتب نہیں ہے؟ آئیے مثالوں سے بات کو سمجھا جائے۔ مثلا ایک آدمی نفس محترمہ کو عمدن قتل کرتا ہے، اور اس کے مقابل میں کوئی آدمی کسی کے
10 روپے چوری کر لیتا ہے، تو کیا دونوں کا فسق برابر ہے؟ چوری کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور قتل عمدی بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے، لیکن دونوں کا فسق کیا برابر ہے؟ فسق میں ہر آدمی جانتا ہے کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو ایک قتل کی بات ہوئی۔ کچھ لوگ آتے ہیں ایک ہی بم مارنے میں لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو کیا وہ 10 روپے چوری کر لینے کے برابر ہے؟ نہیں۔ تو دیکھیں آپ کتنا فرق و تفاوت ہے، فسق کیا مرتبہ ہی نہیں رکھتا ہے؟ نہیں، فسق کے بھی مرتبے ہیں یا نہیں؟ ہاں ہاں، کچھ چیزوں کو تو یہ الغیبۃ اشد من القتل قرار دیا گیا ہے، یا دوسری اور چیزیں۔ بدون جہت قتل عمدی کئی افراد کا ایک ساتھ واقع ہونا اور چھوٹا سا گناہ 10 روپے چوری کر لینا، کیا دونوں برابر ہے؟ یا 10 روپے یتیم کا مال کھا لینا برابر ہے یا نہیں؟ یا مثلا ایک اجنبی کیا پر نگاہ کرنا اور ایک اجنبی کیا سے زنا کرنا، دونوں ایک برابر فسق ہے نہیں؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ زنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ کہ نگاہ اجنبی کیا بھی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن دونوں کے مراتب برابر تو نہیں ہیں، بہت زیادہ فرق ہے۔ بس اس لیے یہ کہنا کہ فسق ذل مراتب نہیں، یہ اشکال وارد ہے، مثال میں اشکال، مثال میں مناقشہ نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن مثال تطبیق نہیں کر رہی ہے، ذل مراتب کو غیر ذل مراتب میں ڈال دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے خروج از ابتلا ذل مراتب ہے، اس طرح فسق بھی ذل مراتب ہے۔ اور فاسق میں تو یہی تو ہمارا مورد بحث ہے کہ آیا مرتکب صغیرہ شامل مخصص میں ہوگا یہ شامل مخصص میں نہیں ہوگا؟ یہی تو ذل مراتب کی وجہ سے تو فرق پڑ رہا ہے، ورنہ گناہ تو صغیرہ بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے نہیں۔ عنوان گناہ ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صغیرہ و کبیرہ میں اختلاف مراتب وجود رکھتا ہے۔ البتہ یہ مناقشہ در مثال تھا، ہمیں مثال سے کام نہیں رکھنا، بلکہ ان کے اصل کلی مطلب کو لینا ہے، جو آقا نعین نے فرمایا کہ مخصص لفظی متصل اگر ذات مراتب ہو تو ہمیں حق نہیں ہے کہ تمسک بعام مشکوک مورد متصل میں کرے، لیکن اگر ذات مراتب نہ ہو تو وہاں پر جو ہے تمسک بعام کیا جا سکتا ہے۔ یہ کلی قاعدہ اپنی جگہ پر رہے گا، لیکن خالی مثال کا مناقشہ نہیں تھا، بلکہ اصل کلی میں بھی ایک اشکال آقا نعینی پر وارد ہے۔ مثال کی بات تو اولاً آ گئی کہ فاسق کی مثال میں اشکال وارد ہے، اب آئیے کلی
قانون پر بھی اشکال وارد ہے۔ اب مخصص ذات مراتب میں جو زائد ہے اس میں شک کرتے ہیں، شک کی بنیاد پر ہم اصل عدم زائد جاری کرتے ہیں، اس لیے جو ہے اس میں عام سے تمسک کیا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ جو زائد ہے اس زائد میں ہم شک کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر اصل عدم زائد جاری کر کے عام سے تمسک کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر ذات مراتب ہے ولو ان کے مخصص متصل لفظی ہو، اس کے باوجود مراتب مشکوکہ میں ہم عام سے تمسک کریں گے، اور اس کی علت یہ کہ ہم شک کے در تخصیص زائد رکھتے ہیں۔ آیا شک کے در تخصیص زائد مخصص متصل میں واقع مطلب بھی ایسا ہی ہے جیسے آقای نائینی فرما رہے ہیں؟ اگر مخصص ہمارا ذات مراتب ہو گیا تو ایک مرتبہ قدر متیقن ہوگا اور ایک مرتبہ قدر مشکوک ہوگا۔ متصل بعام اس کے اندر جو شک کے در تخصیص زائد کرتے ہیں اس کے اندر آپ اصل براعت جاری کرتے، اصل عدم جاری کرتے ہو، کہتے عام سے تمسک کیا جا سکتا ہے۔ یہیں پر اشکال ہے شک کے در زائد میں۔ کیا واقعاً شک کے در زائد ہوا کرتا ہے؟ مخصص تو متصل ہے، دو تخصیص تھوڑی واقع، ایک ہی تخصیص ساتھ ہی آئی ہے۔ تخصیص ایک تخصیص ہے، تخصیص میں کوئی تعدد نہیں ہے۔ تخصیص شیء واحد اور شیء واحد مردد بین اقل و اکثر، مردد بین مراتب قویہ و متیقنہ و مرتبہ ضعیفہ مشکوکہ۔ جیسے کہ ذات مراتب میں آپ فرض کرتے ہیں یہ اتصال تخصیص عام کے ساتھ مانع از ظہور عام ہے۔ یہاں پر مخصص مختلف سبب رکھنا، مختلف مراتب رکھنا سبب نہیں بنتا ہے کہ عام زندہ ہو جائے۔ عام کا ظہور ہی منعقد نہیں ہوگا کیونکہ متصل مخصص ہے، مخصص جو متصل آ گیا ہے۔ منشأ عدم انعقاد ظہور مخصص متصل میں یہی مطلب ہے کہ جو مکرراً کفایہ اور دوسری جگہوں پر کہا گیا کہ کلام متکلم جب تک
کے اختتام تک نہیں پہنچا ہے، اس زمانے تک کہ قراءت متکلم ہمراہ کلام دیگر مخصص ہے، لا ينعقد له ظہور، اس کے لیے کوئی ظہور منعقد ہی نہیں ہوا کرتا ہے۔ کلام متکلم کے مکمل ہونے سے پہلے ظہور منعقد نہیں ہوا کرتا ہے۔ مثلا رأیت اسدا کہا تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس اسد کو معنی حقیقی پر یعنی شعر بیابانی پر حمل کریں، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسد کے بعد کیا کلمہ یرمی آیا ہے یا نہیں، اس کا انتظار کریں گے۔ کیا رأیت اسدا کہتے ہی کلام مکمل ہو جایا کرتا ہے؟ اگر رأیت اسدا کہہ کر کلام اختتام پذیر ہو جائے تو پھر آپ ظہور اسد سے تمسک کر سکتے ہیں اور شعر بیابانی کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ وَإِلَّا اگر اسد کے پیچھے کلمہ یرمی آ جائے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ اسد کا ظہور حیوان مفترس میں قرار دیں۔ عام جو مخصص متصل میں تخصیص پاتا ہے یہی حکم ہے کہ جب تک کلام مکمل نہیں ہوتا عام کا ظہور منعقد ہی نہیں ہوتا ہے، تو آپ مشکوک کو کہاں درمیان میں لا رہے ہیں؟ وہ تو آخر تک کلام مکمل ہونے کے بعد عام کا ظہور جو ہے سو منعقد ہو جائے گا، جو نہیں ہے سو منعقد نہیں ہوگا، اس میں کوئی مشکوک کا مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ بس اس لیے یہ کلام کا جاری رہنا عام کے ظہور کو منعقد نہیں ہونے دیتا جب تک کہ وہ کلام اختتام کے مرحلے تک نہ آ جائے، تمامیت اس میں وجود میں نہ آ جائے۔ تو کیا یہ تمامیت وجود میں آنے میں ذات مراتب یا غیر ذات مراتب میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ مخصص میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مخصص کوئی بھی ذات مراتب ہو یا ذات مراتب نہ ہو، وہ کلام مکمل ہونے سے پہلے ظہور عام منعقد ہی نہیں ہوتا ہے۔ بس اس لیے آپ یہ کیسے فرق قائم کر سکتے ہیں؟ بس ذات مراتب و عدم ذات مراتب ملا کے عدم انعقاد ظہور عام در مخصص متصل میں کسی قسم کا نقش نہیں رکھتا ہے۔ ذات مراتب ہو یا ذات مراتب نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مخصص متصل میں عام کا ظہور منعقد ہی نہیں ہوگا جب تک کہ کلام مکمل نہ ہو جائے۔
اور کلام مکمل ہونے کے بعد آپ کیسے عام کو مشکوک مورد کے اندر جو ہے وہ تمسک کر سکتے ہیں؟ وہ تو کلام مکمل ہو گیا، اب جو تھا وہ تھا، جو نہیں تھا وہ نہیں تھا، بس ختم۔ اب بعد میں یہ عام کو اس مشکوک مورد میں لے کر آئے، وہ بات کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا وہاں پر۔ کلام ختم ہوتے ہی ظہور منعقد ہو گیا۔ نہیں، اب آپ مشکوک مورد کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کے بغیر جو ہے ظہور منعقد ہی نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیان محقق نائینی علی اللہ مقامہ الشریف جو بعنوان توضیح استدلال شیخ انصاری فرما رہے تھے، بیان آقای نائینی ناتمام مورد دو اشکال وارد ہوا۔ ایک اشکال مثال فاسق اور دوسرا اشکال قانون کہ کلام کے مکمل ہونے سے پہلے عام کا ظہور منعقد ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب ظہور ہی نہیں ہوتا ہے تو مراتب وغیر مراتب میں کیا فرق ہو گیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ تو عام کو آپ مشکوک مورد میں کیسے تمسک کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بس اس لیے آقای نائینی پر یہ اشکال وارد ہے اور اس کا جواب نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ